بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، دو ایک دن سے ایک بہت چیز وائرل ہو رہی ہے ریگارڈنگ کہ ایک اچھرا کے کسی بازار کے اندر ایک عورت جس نے کچھ عربی رسم الخط کے کوئی دو ورڈز کا جو پرنٹڈ سوٹ تھا وہ پہنا ہوا تھا، اور کچھ میں یہ ورڈ یوز کروں گا جنونیوں نے، کیونکہ ہمارے نزدیک عربی کا ہر ورڈ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ قرآن پاک کا ورڈ ہوتا ہے۔ حالانکہ عربی بھی ایک لینگویج ہے، اور لینگویج جیسے ہماری اردو ہے، اردو کا ہم جب ترجمہ کرتے ہیں کسی بھی آیات کا، چاہے وہ انگلش میں، تو ایز اٹ از ہوتا ہے جیسے کہ عربک کی گرامر ہوتی ہے۔ ہر لینگویج کی اپنے رسم الخط اور ہوتے ہیں جیسے اردو کے۔ اب میں بیسیکلی جب یہ واقعہ ہوا تب بھی یہ اس پہ بات کرنا چاہتا تھا، لیکن ٹائم نہ مل سکا۔ بائی دا وے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنونیت کی حد ہے یہاں اس معاشرے کے اندر، یعنی آپ کہہ لیں کہ سانس لینا بھی مشکل ہوا پڑا۔ دیکھیں، آپ جو موسٹلی عربی کنٹریوں میں رہ کے آئے ہیں یا وزٹ کر کے آئے ہیں، اور یا پھر کسی اور کسی پرپز کے لیے وہاں سے ہو کے آئے ہیں، تو انہوں نے دیکھا ہوگا وہاں پہ دا ورڈ یوز الحمام، جس کا مطلب ہے واش روم یا باتھ روم۔ ہمارے ہاں اتنی الٹریسی اور اتنے نابلد قسم کے علماء سو پائے جاتے ہیں جن لوگوں نے اس کو ایک ایسی چیز بنا دیا ہوا ہے کہ خدا نہ خواستہ ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہر ورڈ جو ہے نا وہ معاذ اللہ قرآن پاک سے۔ الحمام کا ورڈ اگر اعراب لگا کے زیر زبر پیش جو بھی لگا کے اگر آپ رکھ دیں، اور جو علماء سو ہے جنہوں نے کبھی پڑھا نہیں، صرف انہوں نے صرف ایک چیز ہوتی ہے، رٹا رٹایا سسٹم ہے، اس ہمارے معاشرے کو اتنا کہہ لیں کہ گھٹن شدہ ماحول کر دیا ہوا ہے کہ آپ اللہ معاف کرے کہ اب اس ورڈ کی بھی اگر انہوں نے کوئی پرنٹڈ کوئی چیز پہنی ہوگی تو یہ مارنے کو دوڑیں گے۔ I was ashamed basically, literally I was ashamed کہ وہ جو لیڈی تھی she was scaring کہ کوئی نہ کوئی خدا نہ خواستہ ایسا حادثہ نہ ہو جائے میرے ساتھ۔ حالانکہ جو اس نے پہنا ہوا تھا that was just a printed form، کہ وہاں پہ کچھ لکھا ہوا تھا، ایک ورڈ لکھا ہوا تھا حلواتن یا جو بھی لکھا ہوا تھا، جس کا لٹرلی میننگ جو لوگوں نے کیا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ورڈ حیا بھی لکھا ہوا تھا، یعنی زندگی خوش نما ہے، جس کا اردو ترجمہ انہوں نے کیا ہوا تھا۔ کیونکہ ہم عربک کو تو جانتے نہیں اتنا، اور جب تک زبر زیر پیش نہ آئے ہمارے پاس تو وہ 0/0 ہے، اور ہم تو یہی سمجھیں گے کہ معاذ اللہ وہ سارا کا سارا توہین میں آ رہا ہے کسی چیز میں۔ اور اس عورت کو یہ نہیں پتا تھا، حالانکہ یہ جو نابلد لوگ ہیں یا جو عقل سے آ رہی ہیں، جن لوگوں نے اس معاشرے کو اتنا گھٹن زدہ کر دیا ہوا ہے کہ یہ چوں چرا نہیں کرتے اگر یہ سعودیہ، یو اے ای یا اس گولف کنٹری کے اندر کبھی چلے جائیں، وہاں ہر چیز ہوتی ہے۔ آج سعودیہ کے اندر نیوم شہر بننے جا رہا ہے، سعودیہ کے اندر انہوں نے ابھی مسجد نبوی کے اندر، مدینہ اور مکہ جہاں پہ غیر مسلم انٹر نہیں ہو سکتا تھا، انہوں نے اسے انٹری کے لیے کھول دیا ہوا ہے، غیر مسلم وہاں چلے گئے۔ ایون کہ یہ نیوز ہے کہ وہ مسجد نبوی کے اندر بھی وزٹرز کو الاؤ کر رہے ہیں، غیر مسلم وزٹرز کو، جو کہ مکہ اور مدینہ کے اندر شروع سے لے کے آج تک یہی سننے میں آیا تھا کہ وہاں نان مسلم انٹر نہیں ہو سکتا۔ دیٹس واز دے ڈیسائیڈڈ ٹو بی ریادہ ایز اے کیپٹل آف سعودی عربیہ۔ نیوم شہر وہاں بن رہا ہے۔ یہیں جو لبرل یہاں پہ اتنے کنجسٹڈ ہوتے ہیں، اتنے اندھے ہوتے ہیں، وہاں پہ جا کے جب سعودیہ اور یو اے ای
اسپیشلی یو اے اور دبئی میں جاتے ہیں تو ان کے حالات دیکھنے والے ہوتے ہیں کہ یہ کہاں کتنے وہاں لبرل بنے ہوتے ہیں کہ ہم کیا ہیں. اور یہاں انہوں نے اب ماحول کو اتنا گھٹن زدہ کر دیا کہ سانس لینے کے قابل بھی نہیں چھوڑا کسی کو. نہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے، ہمارے کچھ ادارے سب کو پتہ ہے، کسی قسم کی ایک غریب عورت پہ تو آپ کی چل گئی. اس عورت نے غلطی سے، اور اس سے بڑی بدبختی دیکھیں کہ 2 سے 3 ملا اتنی داڑھی رکھی ہوئی ہے اور اس عورت سے معافی منگوا رہے ہیں. بھئی کس چیز کی معافی؟ جرم کون سا تھا اس کا؟ کون سا ایسا ورڈ ہے جو تمہیں لگا کہ وہ ایسا ہے؟ سعودیہ میں جاؤ، یہ سعودیہ سے پرنٹڈ ہو کے آیا ہے ایک پورا کا پورا. وہاں سعودیہ میں لاکھوں اس طرح. میں یو اے ای رہ کے آیا ہوں، میں نے دیکھے ہیں وہاں پہ. کسی کے مجال ہے وہاں پہ آواز نکال دیتے. یہاں پہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، یہ سسٹم کہاں پہ ہے. وہاں ہمارے یہاں ایک بار پولیٹیکل جو جونٹا ہے اس نے ہمارا جینا حرام کیا ہوا ہے. اوپر سے یہ علماء سو نے ہمارا جینا حرام کیا ہوا ہے. زندگی کو، پاکستان کو انہوں نے ایک چلتی ہوئی بٹی بنایا ہوا ہے جس میں ہر ایک کو انہوں نے ڈالے جانا ہے، کوئی چکر نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہ ہمارے ہاں حقوق ہے، نہ ہم بول سکتے ہیں. بس اندھوں کی طرح رہو، بہروں کی طرح رہو، گونگوں کی طرح رہو. کوئی نہ بولو، نہ سنو، نہ دیکھو، جو ہوتا ہونے دو. یہاں معاشرے کے اندر نہ ہمارے پاس کوئی قانون ہے، نہ آئین ہے، نہ کسی کی عزت محفوظ ہے. یہ مولوی علماء سو جسے میں بولتا ہوں، علماء حق کی بات نہیں کر رہا، علماء حق کو میں ڈیفینڈ کرتا ہوں. اور ہر فورم پہ، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے ہو، میں ڈیفینڈ کرتا ہوں. نے علماء سو کی بات کر رہا ہوں بار بار. یہ قاضی فائز عیسیٰ نے ایک بات کی ہے قادیانیت کے حوالے سے، ایک پرچار کے حوالے سے. وہاں کسی کی آواز آئی یا کوئی دھرنا نکلا یا کوئی پرابلم ہوئی نہیں، کیونکہ پتہ وہاں چھتر بڑھیں گے نہیں. ٹھیک ہے، یہاں ہمارے یہاں انسانی حقوق کی جو سو کالڈ چیمپئن شپس کی جو آرگنائزیشن ہے، ان کی آواز آئی کہیں پہ بھی؟ آ جاتے ہیں ہم جو کانسٹیٹیوشن میں آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، رائٹ آف ایسوسیشن، رائٹ آف اسپیچ، کیا ہے؟ کسی کو نظر آیا کبھی؟ خدا کا خوف کرو یار، خدا کا خوف کرو. اس پاکستان کو کم سے کم رہنے کے قابل چھوڑو، کسی کے رہنے کے قابل اسے چھوڑ دو. کوئی کسی قسم کا نہیں. مذہبی انتہا پسندی، سیاسی کو تو میں ورڈ بھی سیاسی کو بھی انتہا پسندی بولوں گا. جو انہوں نے یہ ایک چکر بھی رچا ہوا نا، عوام کو پیسے جا رہے ہیں، عوام کسی قسم کی عوام کی سنی نہیں جا رہی. لیکن سمجھ سے بالا تر ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہم کیا کریں گے، سوچیں گے کیا اس بارے میں. کہ بعض اوقات تو میں سوچتا ہوں کہ بھائی کیا یہ پاکستان ہے جو ہمارے بڑوں نے قربانیاں دے کے لیا تھا آزادی کے لیے؟ آج مجھے بتا دیں آپ کو کس چیز کی آزادی ہے؟ آپ آزادی سے بول سکتے ہیں، آپ آزادی سے لکھ سکتے ہیں، آپ آزادی سے کوئی کیا لے کے کام کر سکتے ہیں؟ نہیں. آپ بولیں، کھل کے بولیں. ٹھیک ہے، رائٹ آف سپیچ ہے ہمارے ہاں، لیکن کون ہے، کہاں پہ، کتنے بیچارے اس وقت پابند سلاسل ہیں اس چیز کو لے کے؟ استغفر اللہ معاذ اللہ. یہ کیا، میں ورڈز بھی سوچوں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ ہے کیا. اوپر سے وہ تو شکر ہے، یہ شکر کریں کہ ایک بڑے حادثے سے بچ گئے ہم. اس عورت کے حوالے سے آن دا اسپاٹ دا لیڈی جو ASPC وہ آئیں اور انہوں نے آ کے ایک بڑے اچھے طریقے سے کراؤڈ کو مینٹین کیا اور لیڈیز کو بچا کے لے گئی. سلیوٹ ٹو دیٹ لیڈی. لیکن یہ کب تک کہ یہ لوگ آپ کو ڈیفینڈ کرے؟ خدا نہ خواستہ اگر 10 منٹ 15 منٹ اور لیٹ ہو جاتا معاملہ تو آج ہم کسی اور جگہ پہ بیٹھے ہوتے، کوئی اور حادثہ خدا نہ خواستہ ہم لے کے بیٹھے ہوتے، تو آج ہم ملامت بھی کر رہے ہوتے، آج ہم معاملات کو بھی لے کے بیٹھے ہوتے. لیکن ہم وقت پہ نہیں سوچیں گے. ان جنونیوں کو، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، چاہے وہ مذہبی جونٹا ہو، چاہے جو بھی،
ان کو لگام ڈالیں. جو علماء سو کا معاملہ ہے نا اس پہ ذرا اپنے جو ہے نا ڈنڈا یوز کریں، نہ کہ غریب عوام کے اوپر. ہمارے ہاں تو ہر چیز ہی معاذ اللہ اتنی بن گئی ہوئی ہے کہ کسی قسم میں نہ سیاسی طور پہ عوام کو سانس ہے، نہ یا مذہبی طور پہ. یہ مذہبی جونٹا جسے میں اکثر بولتا ہوتا ہوں، یہ فرقوں کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے اور یہاں پہ آ کے یہ کر دیتے ہیں. تو اللہ ہی ہے. معاملات تو پاکستان کے کوئی اتنے کیا ہر طرف سے اتنے حالات معاملات ٹائٹ ہیں کہ قانون کی حکمرانی زیرو لگ رہی ہے، لگ کیا رہی ہے. اور باقی معاملات بھی کچھ ایسے ہی ہیں. پولیٹیکل تو چھوڑ ہی دینا، تو وہ تو ڈریگ ہی ہو گیا نا. میں اسے پولیٹیکل گٹر ہی کہہ دوں کہ گٹر ہی بنا ہوا وہ، ٹھیک ہے. اور اسے تو چھوڑ ہی دینا، اسے تو امید ہی ختم ہوگی نا، وہاں تو رہا ہی کچھ نہیں. اب علماء حق کے پاس یہ ایک اختیار ہے کہ علماء حق کچھ اسٹینڈرڈ جو ہیں وہ اسٹیبلش کریں اس معاملات میں، کہ آیا کہ اگر ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے یا ایسی کوئی چیز ہوتی ہے کہ اس کا دا وے آف ہاؤ یو ول ٹیکل دس ون، کہ آپ خود سے نہیں جج بننا شروع کر دیں گے. آپ آن دا اسپاٹ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جیسی بھی ہیں انہیں کال کریں، وہ آئیں اور آپ خود نہ جج بننا شروع کر دیں کہ یہ معاملات ہو. تو اللہ ہے ہمیں ہدایت دے اور ہمارے حالات پہ رحم کرنے، ورنہ تو معاملات تو اللہ معاف کرے ہر طرف ہی ایسے ہیں. وہ شکر کرنا چاہیے کہ ایسے حادثے سے ہم بچ گئے ہیں. تو ایسے حادثات نہ ہوں. پبلک کو بھی چاہیے کہ وہ ایک لمٹ میں رہے اور یہ دیکھیں کہ ویئر دے آر لیونگ اٹس اے پاکستان اور اسلامک سوسائٹی. اف اٹس کال سو کالڈ اسلامک سوسائٹی بٹ اٹس اسلامک سوسائٹی، تو اس کا بھی کچھ خیال رکھیں، ٹھیک ہے. اور ایسی چیزوں سے پرہیز کریں کہ کل کوئی ایسی چیز فیس کرنی چاہیے پڑے. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جو جنونیت ہے نا، they will not give you a chance, never ever they will not give you any chance کہ آپ اسے جسٹیفائی کر سکیں. یہ جسٹیفیکیشن either they have to face a trial or courts whatsoever، یہ آپ کو کوئی جسٹیفیکیشن کا ٹائم نہیں دیں گے. اس لیے آپ خود سوچیں اور خود ان معاملات میں تھوڑا خیال رکھا کریں. اور علماء حق سے گزارش کروں گا، ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ کچھ نہ کچھ ایسے اصول اسٹیبلش کریں، وضع کریں کہ جس سے لوگوں کو آسانی ہو اور لوگ اس چیز کو سمجھ سکیں. اور جن کے بیس پہ ہم اچھلتے ہیں، جہاں سے ہمیں وہ چندے ملتے ہیں، جہاں سے ہم سارا کچھ لیتے ہیں سعودیہ یو اے ای سے، تو ان کو جا کے دیکھ لو ان کی سوسائٹی میں لبرلزم کہاں تک پینیٹریٹ کر گیا ہوا. نیوم شہر تک بن گئے ہوئے ہیں، وہاں پہ کنسرٹ ہونے شروع ہو گئے ہیں. اور یہاں پہ آپ لوگ انہی کے ٹکڑوں پہ پل کے اور یہاں پہ آ کے عوام کا جینا دوبر کیا ہوا ہے. اللہ سب کو ہدایت ہے، اور علماء حق کو گزارش ہے کہ وہ اس پہ نظر ثانی کریں. تھینک یو.